بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو اور یہ خوشحالی ہر آنگن میں نظر آئے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی مسر برلاس صاحب اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے وزیر اعظم عمران خان نے ورچوئل خطاب کیا، اور ورچوئل خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دنیا کے سامنے بہت سارے سوالات اٹھا دیے۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر پر عالمی حمیت و غیرت کو جگانے کی بھی کوشش کی، اور انہوں نے افغانستان کے معاملے میں یہ بھی بتایا اور یہ بھی پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کا اعتراف تحریری طور پر نہیں کر سکتے ہو تو زبانی طور پر ہی کر لو، اتنا ہی تکلف کر لو۔ انہوں نے عالمی برادری کو بتایا کہ یہاں صورتحال کیا ہے، خطے میں معاملات کیا ہیں، امریکہ کے جانے کے بعد کیا ہو سکتا ہے، اور امریکہ جب پہلے گیا تھا تو کیا ہوا تھا، اور باقی ہماری قربانیاں جو ہیں ان کی طویل فہرست جو ہے وہ بھی انہوں نے بتائی، وہ بھی گنوائی۔ پھر پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چانڈیو کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ حکمران جو ہیں وہ کنٹرولڈ ڈیموکریسی اور کنٹرولڈ میڈیا چاہتے ہیں، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ فیک نیوز ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنی آزادی ہم نے میڈیا کو دی ہے اتنی کبھی کسی نے نہیں دی پاکستان میں میڈیا کو۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، کچھ اور بھی خبریں ہیں جو ہمارا موضوع بحث ہوں گی، لیکن زیادہ تر ہماری گفتگو جو ہے وزیر اعظم عمران خان کے جنرل اسمبلی سے خطاب کے ارد گرد رہے گی۔ اور مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مظہر برلاس صاحب، وزیر اعظم نے ورچوئل خطاب کیا، اس اوورآل اس خطاب میں انہوں نے جو کچھ کہا آپ نے بھی دیکھا سنا، اس کا جائزہ لیا، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ الوی صاحب، اس خطاب کو ایک تاریخی خطاب کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وزیر اعظم عمران خان جب وزیر اعظم بن کر پہلی مرتبہ خطاب کرنے گئے تھے تو انہوں نے اس وقت بھی دنیا کو ہلایا تھا، جھنجھوڑا تھا، اور ان کے اس خطاب کو بھی دنیا نے بہت سنا، بہت دیکھا، اور بڑی اس پہ لے دے بھی ہوئی۔ اب 3 سال حکومت کے ہو چکے ہیں عمران خان کے، اور اس وقت انہوں نے جو خطاب کیا ہے، اب تک کے جو ہونے والے خطابات ہیں جو دنیا کے مختلف سربراہوں نے کیے ہیں، سب سے جامع خطاب پاکستان کے وزیر اعظم کا ہے۔ انہوں نے اس میں ایک ایک چیز کا جائزہ پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلاً انہوں نے ایک پرانی بات کی اسلامک فوبیا والی، صحیح ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کیسے مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے اسلامو فوبیا کی بات کی ہے، میرا خیال ہے اسلامو فوبیا پہ وزیر اعظم عمران خان نے جو بات کی تھی وہ آپ کو بھی سنوا دی جائے اور ناظرین کو بھی سنوا دی جائے، اس پہ پھر ہم تبصرہ کرتے ہیں، پھر اگلے معاملے پہ بڑھیں گے۔ جی، Islamophobia is another pernicious phenomena that we all need to collectively combat. In the aftermath of the 9/11 terrorist attacks, terrorism has been associated with Islam by some quarters. This has increased the tendency of right-wing, xenophobic and violent nationalist, extremists and terrorist groups to target Muslims. The UN Global Counter-Terrorism Strategy has recognized these emerging threats. We hope the Secretary General's report will focus on these new threats of terrorism posed by Islamophobes and right-wing extremists. جی، اچھا، اس میں دیکھیں وزیر اعظم نے بالکل صحیح ترجمانی کی ہے اور یو این کے سیکرٹری جنرل کو صحیح بتایا ہے کہ جناب والا اس کا بھی جائزہ لیں، جو یہودی بنیاد پرست کر رہے ہیں، جو عیسائی بنیاد پرست کر رہے ہیں، جو ہندو بنیاد پرست کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے الوی صاحب کہ پچھلے 20 سالوں میں کوئی 1.25 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ان کا خون کس کی گردن کے سر ہے؟ ایسا ہی ہے۔ کیا وہ سب دہشت گرد تھے؟ اور ان کے ملکوں کا کیا قصور تھا؟ ان کے ملکوں کو برباد کر دیا گیا اور کھنڈرات بنا دیا گیا۔ آپ نے دہشت گردی کو پکا ہی مسلمانوں سے نتھی کر دیا ہے، ان کے ساتھ جوڑ دیا اپنی نفرت اور اپنے تعصب کی بنیاد پہ۔ تو جو باقی دہشت گردی کرتے ہیں ان کا مذہب کوئی نہیں ہوتا، اس کو مذہب کے ساتھ کیوں نہیں جوڑتے؟ بالکل صحیح ہے۔ اور کیا دنیا کو جو اسرائیلی دہشت گردی ہے جو فلسطین میں کی جاتی ہے وہ نظر نہیں آتی؟ ایسا ہی ہے، جو وہ لبنان پہ گورہ باری کرتے ہیں وہ نظر نہیں آتی؟ صحیح ہے۔
جو وہ یمن پہ کرتے ہیں وہ گولہ باری نظر نہیں آتی، اور اسرائیل اپنے پھیلاؤ کے لیے جو حربے استعمال کرتا ہے، اور ان حربوں میں دہشت گردی پہلا حربہ ہے، درست ہے. کیا دنیا کو وہ دہشت گردی نظر نہیں آتی؟ یہ وزیر اعظم نے بالکل درست فرمایا ہے. صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں تو میں یہ بات کر رہا ہوں. اس وقت مسلم دنیا کے میں سمجھتا ہوں واحد لیڈر ہیں جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں، یہ درست نہیں ہے. جیسا انہوں نے ناانصافی کا مسئلہ اٹھایا کہ آپ دنیا کو ایک نظر سے کیوں نہیں دیکھتی یو این. اچھا یہ مسئلہ تو پرانا ہے، یو این نہیں دیکھتی ایک نظر سے. اگر وہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے کو ایک نظر سے دیکھتی اور ایسٹ تیمور کے مسئلے کو ایک نظر سے دیکھتی تو ایسٹ تیمور تو ملک بن گیا، لیکن یہ سارے کشمیر مسائل بھی حل ہو جاتے. ٹھیک ہے. اسی طرح جن مسلمان ملکوں پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، ایسا ہی ہے. اور یہ پابندیاں بعض انہوں نے اپنے ممالک پر بھی لگا رکھی ہیں جو امریکہ کی بات نہیں مانتے. مثلا یہ جو جنوبی افریقہ کے ممالک ہیں جیسے یہ ارجنٹینا وغیرہ ہے، برازیل ہے، ان پر پابندیاں ہیں. اور ہیوگو شاویز تو روتا ہے اس سسٹم کے خلاف جو سرمایہ دارانہ نظام ہے. ایسا ہی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو ناانصافی کا ایک دنیا میں معیار قائم کیا گیا ہے، چلن قائم کیا گیا ہے، اس پر عمران خان صاحب نے بڑی کھول کر تنقید کی ہے. جی ہاں. پھر انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بات کی. ابھی اس میں تھوڑی سی انہوں نے کہا اس حوالے سے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر دنیا کا نقطہ نظر جو یکساں ہونا چاہیے اس کا فقدان نظر آتا ہے. جو آپ نے بات کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کسی انہی کے علاقے میں جو کوئی ظلم و ستم ہوتا رہے تو وہ تو آپ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی نظر نہیں آتی. جو ویسٹ میں مسلمانوں کے ساتھ جو تعصب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ آپ کو، انہوں نے تو نہیں کہا لیکن ہمارا یہ تبصرہ ہے کہ اس میں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. ہم آپ کو بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہمارے آزاد کشمیر میں آ جائیے، دیکھیے، جائزہ لے لیجئے، خود اپنے مشن بھیجیے، یہاں لوگ کس طرح جی رہے ہیں، ادھر بھی آزادیاں دے دیجیے. لیکن کوئی بات کرنے ایک سنیے جی، آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ایک سیاہ فام کے ساتھ کیا کیا تھا امریکن پولیس نے؟ کس طرح گھٹنا رکھ کے اس کی جان لے لی گئی تھی، اور وہ چیختا رہا میرا دم گھٹ رہا ہے، ٹھیک وہ ہے. تو گھٹنا ہٹائیے. تو وہاں انسانی حقوق مر گئے تھے. ایسے ہی. ابھی ہفتہ پہلے کی ویڈیو میں آپ کو دے دوں گا علوی صاحب، برطانیہ میں یہ تو کہتے ہیں نا ہم ریسزم کے خلاف ہیں، انسانی حقوق ہیں فلاں، ریسزم کی بنیاد پر 2 بچوں پر، اسکول کے بچے ہیں، ان کو باقی بچے مار رہے ہیں. کدھر گیا انصاف؟ مغرب والے بڑی باتیں کرتے ہیں نا ہمارے ہاں انسان برابر ہے، انصاف ہے، انسانی حقوق ہیں، کدھر گئے؟ یہی سوال وزیر اعظم پاکستان نے کیے ہیں. ایسے کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی وہ بھی سناتے ہیں، اور اس کشمیر پہ جو گفتگو وزیر اعظم پاکستان نے کی اس کو بہت سراہا گیا ہے. حریت کانفرنس نے اور باقی جو آزادی کی تحریکوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان سارے لوگوں نے بڑا سراہا وزیر اعظم عمران خان کا نے کہ بڑے اچھے فورم پہ بڑے دبنگ انداز سے اس مسئلے کو اٹھایا ہے. عمران خان صاحب نے کیسے بات کی وہ آپ کو سناتے ہیں. Hate-filled Hindutva ideology propagated by the fascist RSS BJP regime has unleashed a reign of fear and violence against India's 200 million Muslim strong community. Mob lynching by cow vigilantes, frequent pogroms such as the one in New Delhi last year, discriminatory citizenship laws to purge India of Muslims, and a campaign to destroy mosques across India and obliterate its Muslim heritage and history are all part of this criminal enterprise. New Delhi has also embarked on what it ominously calls the final solution for Jammu and Kashmir dispute. It has undertaken a series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since جی جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، بڑے دبنگ انداز میں کہہ دیا. پورے بھارت میں مساجد کو ختم کرنے کے لیے، ان کو گرانے کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. دنیا کو کوئی پتہ نہیں چل رہا. دیکھیے علوی صاحب، ہم اس پروگرام میں
وزیر اعظم پہ ڈومیسٹک حوالے سے تنقید بھی کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے، ملکی مسائل ہیں، بیروزگاری ہے، لیکن بین الاقوامی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے وزیر اعظم کے قریب بھی کوئی شخصیت نہیں آتی. صحیح ہے. یعنی بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ یہ باتیں نہیں کرتے جو انہوں نے کی ہیں. اب دیکھیے انہوں نے فرمایا کہ کشمیریوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، وہاں آپ کے انسانی حقوق، آپ کے اچھا جو RSS کا نظریہ ہے وہ دوبارہ پیش کیا، اور بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو پیش کیا. ہمارے بڑے بڑے عرب حکمران جو ہیں وہ ان کو مسلمانوں پر ظلم نظر نہیں آتا. صحیح ہے. ٹھیک ہے، کوئی مائنڈ کرتا ہے کرے. میں یہ بات ببانگ دول کہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان حکمرانوں نے پتہ نہیں منہ میں ٹافیاں ڈال رکھی ہیں یا کیا ہے، یا ان کی زبان اجازت نہیں دیتی، مگر عمران خان نے وہاں UN میں یہ پیغام دیا کہ نہیں، تمہارا انصاف ایک جیسا نہیں، تمہارے انسانی حقوق کے معیار ایک جیسے نہیں، جی ہاں. اور انڈیا کو بے نقاب کیا. صحیح ہے. انہوں نے ڈوزیئر کا بھی بتایا. ہاں ڈوزیئر پھر کا آپ ذکر کیا. دیکھیے جی علوی صاحب پھر جو اور بات کی، یہ باتیں کرتے ہیں امریکہ کے خلاف. جی ہاں. انہوں نے کہا یہ جو نام نہاد کوآڈ ہے، یہ جو آسٹریلیا، جاپان اور یہ جو ان کا بنا اتحاد انڈیا کا، انہوں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے، نام نہاد کوآڈ کہا. اور پھر افغانستان کے حوالے سے کہا کہ بھئی پہلے بھی آپ لوگ اس کو چھوڑ آئے تھے، خالی چھوڑ کے آ گئے تھے، صحیح ہے. تو وہاں دہشت گردوں کو ٹھکانے مل گئے. اب بھی افغانستان میں 90% لوگ غربت کی شرح سے نیچے رہ رہے ہیں. درست ہے. اب بھی دنیا کو چاہیے کہ وہ افغانستان کے استحکام کے لیے کام کریں. صحیح ہے. اور ڈائریکٹ امریکنز کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگ کام کریں، چائنا کے ساتھ مل کے کریں، دنیا کے ساتھ مل کر کریں. اور پھر اپنے ملک کا مقدمہ بھی لڑا کہ ہمارا تو تم لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے. جی ہاں. ٹھیک ہے، حالانکہ پاکستان نے دنیا کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے اپنے 70 سے 80 ہزار افراد جو ہیں. اچھا ایک بڑی بالکل انہوں نے ان کی قربانی دی. ایک اور انہوں نے بڑی خوبصورت پارٹ کیا. انہوں نے کہا دنیا کو یاد ہونا چاہیے، باور کرایا، دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ حالانکہ ہم امریکہ کے اتحادی تھے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی تھے، لیکن یہ دنیا کا پہلا اتحادی ہے، دنیا کا پہلا دوست ہے جو اپنے ہی دوست پہ حملے کر رہا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے اوپر پاکستان میں 480 ڈرون حملے کیے امریکہ نے. یہ ہمارا اتحادی بھی تھا، ہمارا دوست بھی تھا ماشاءاللہ، اور ہمیں مار بھی رہا تھا. اچھا اس پہ دیکھیے ہماری اپوزیشن والے اب بولیں گے نہیں، چونکہ اپوزیشن کی دونوں بڑی پارٹیوں کے جو دور اقتدار رہا اس میں ڈرون حملے ہوتے رہے اور وہ چپ رہے، خاموش رہے، امریکیوں سے ڈرتے رہے. کچھ تو انڈیا سے بھی ڈرتے ہیں، امریکہ تو بڑی دور کی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جرأت مندی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اسی جرأت مندی کی بیس پر لوگ عمران خان کو پسند کر رہے ہیں. ناٹ مسلم ورڈ ہی صرف نہیں، دنیا کا پورا تھرڈ ورڈ جنہیں غلامی میں جکڑا ہوا ہے. مثلا یہ فرانس جو ہے، اس کے پاس کوئی سونے کی کانیں ہیں؟ کتنا سونا انہوں نے جمع کر رکھا ہے، اور جہاں سے چوری کراتے ہیں سونا وہاں خانہ جنگی شروع کرا رکھی ہے. تو یہی باقی یورپین ملکوں کا حال ہے، یہی حال امریکہ کا ہے. یہ غریب ملک، اچھا یہ بات بھی عمران خان نے کی، یہ جو منی لانڈرنگ ہو کے جاتے ہیں پیسے، کہ غریب ملکوں کو لوٹ کر ان کی دولت امیر ملکوں میں لائی جاتی ہے، جس سے دنیا کا جو غربت اور امارت کا توازن ہے وہ بگڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ صحیح بات ہے. اب دیکھیے افریقہ میں بظاہر وہ بڑے غریب ملک نظر آئیں گے، لیکن ان کی دولت ہے وہ جمع ہوتی ہے یورپ کے ملکوں میں. اسی طرح باقی تھرڈ ورلڈ جو ہے پاکستان سمیت، پاکستان کے بھی بہت سے لوگ، کس کا نام لیں اور کس محکمے کا نام لیں، وہ سب لوگ اپنی دولت یورپی ملکوں میں لے جاتے ہیں. صحیح ہے. عربوں کا بھی یہی حال ہے. تو یہ جو پورے یورپ کا نظام ہے مغرب کا،
وہ چل ہی غریب ملکوں کے پیسے پہ رہا ہے. وہاں تو فصلیں نہیں ہوتی, صحیح ہے. وہاں تو سونے کی کانیں نہیں ہیں, وہاں تو تانبے کی کانیں نہیں ہیں, وہاں تو نیچرل ریسورسز نہیں ہیں. یورپ کا 75% جو گیس ہے وہ تو روس پوری کرتا ہے ان کی ضروریات. ایسا ہی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ظلم و ستم ہے, یہ نظام زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا. صحیح ہے. آپ نے 1 صدی 1.5 صدی سے یہ چکر چلا لیا, اور 75 برسوں سے آپ نے یہ یونائٹڈ نیشن نامی ایک ادارہ بنا لیا جو فراڈ کی بنیاد پر ہے. کیسے فراڈ ہے؟ 1.25 ارب مسلمان ہیں, ان کا کوئی نمائندہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے ویٹو پاور دے رکھی ہو. ایسا ہی. اچھا, یہ ویٹو پاور والے ملک کیا ہیں؟ 3 ممالک جو ہیں, برطانیہ, فرانس, امریکہ اور روس. 4 ممالک کرسچین ہیں, اور ایک ملک بدھسٹ ہے, یہ جو چائنا. تو اتنا بڑا مسلم ورلڈ, 57-58 ریاستیں مسلمانوں کی, ان کو آپ ان کا حق ہی نہیں دے رہے. تو یہ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا کسی کے بوسنیا میں انسانی حقوق جاگے تھے؟ کیا شام میں جو بچے چلے گئے اس پہ کسی نے بات کی؟ کوئی بولا؟ کوئی نہیں. کیا فلسطین میں جن بچوں پہ بمباری ہوئی اس پہ کوئی بولا؟ جو کچھ عراق میں ہوتا رہا کچھ بولا؟ جو یمن میں ہو رہا ہے, جو یمن میں دوائیاں تک نہیں ہے, دوائیاں تک نہیں وہاں اور جانے مزے دی کی بات, حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یمن کی زمین کے مالک حوثی جب اپنا دفاع کرنے کے لیے بات کرتے ہیں تو دہشت گرد. تو ہمارے سمیت میڈیا لکھتا ہے حوثی باغیوں نے یہ کر دیا. اچھا, وہ باغی کیسے ہو گئے؟ جن کی سرزمین ہے, جو اپنے ملک کی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ باغی ہیں, اور جو باہر سے جا کے مار رہے ہیں وہ بڑے کوئی مسلح ہیں اور وہ امن پسند ہیں. اس میں بات کرتے ہیں مظہر برلا صاحب ساری صورتحال پر. افغانستان کے حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا, اور ان کی جو گفتگو تھی اس کے اثرات کیا متوقع ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس حوالے سے, اور باقی بھی دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے عالمی برادری نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں, اور عالمی برادری کا دوہرا معیار ہے. وزیر اعظم عمران خان نے بڑے برملا انداز میں یہ بات جو ہے ایک بہت بڑے فورم پہ سلامتی کونسل کے اجلاس سے, اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے بات کرتے ہوئے یہ بات کر دی. نیو یارک سے سینئر صحافی حافظ زین نے بھارت کی جو صورتحال ہے, بھارت کا جو کردار ہے عمومی طور پر بھارت کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی اور مقبوضہ کشمیر میں بھی, اس حوالے سے کیا کہا ہے آپ کو سناتے ہیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ایک طرف نریندر مودی جو ہے وہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی بھارت اور کشمیر کے اندر کر رہا ہے. انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے وہ اس وقت کشمیر اور بھارت کے اندر کی جا رہی ہے, کیونکہ نریندر مودی انتہا پسند سوچ لے کے, آر ایس ایس کی سوچ لے کر اقتدار کے اندر ہے. وہ سوچ جس کو بھارت کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے یعنی نہرو اور گاندھی, وہ جس سوچ کی مخالفت کرتے تھے, اس سوچ کو بھارت کے اندر نریندر مودی نے جنم دیا ہے. آر ایس ایس کی سوچ کو, انتہا پسند سوچ کو, مسلمانوں کے مخالف سوچ کو نریندر مودی بھارت کے اندر جنم لے رہا ہے. اور اوپر سے ان کا جو میڈیا ہے جو اس وقت فیک نیوز ہب بن چکا ہے. جی جناب, یہ ظاہر ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی جو کچھ کر رہے ہیں, جو بھارت کے اندر جو کر رہے ہیں, وہ تو ساری صورتحال سب کے سامنے ہی ہے. لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اپنی گفتگو کرتے ہوئے اس جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران انہوں نے کچھ ارشاد فرمایا. انہوں نے افغانستان کے معاملے کو بڑا ہائی لائٹ تھوڑی سی بات نہ کر لیں, آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. یہ جو آپ نے رپورٹ چلائی ہے جی جی حافظ صاحب کی, بالکل صحیح ہے کہ وہاں آر ایس ایس کا نظریہ جو ہے وہ گردش کر رہا ہے, اور اس کا حوالہ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی دیا. جی ہاں, اور انہوں نے سید علی گیلانی کے حوالے سے بات کی کہ انہیں شہداء کے قبرستان میں دفن کرنے دیا جائے, اور اسلامی روایات کے مطابق ان کی تدفین ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے عمران خان نے سری لنکا کی حکومت سے بھی یہ بات منوائی تھی, وہاں مسلمانوں کو جلا دیا جاتا تھا. تو سری لنکن حکومت سے وزیر اعظم پاکستان نے یہ بات منوائی تھی کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے طریقہ کار ہی سے
دفن کیا جائے، تو اجازت دی جائے. تو وہ خیر سری لنکا کی حکومت نے تو اجازت دے دی تھی. اب یہ چونکہ مقدمہ لے گئے ہیں اقوام متحدہ میں، اس سے بڑا فورم تو دنیا میں ہے نہیں. اب اقوام متحدہ کو چاہیے، ان کے سیکرٹری کو چاہیے کہ وہ انڈیا پر پریشر ڈالیں اور سید علی گیلانی کی تدفین جو ہے وہ ان کی وصیت کے مطابق شہداء کے قبرستان میں اسلامی طریقہ کار سے ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے، اور یہ ایک بالکل برمحل جگہ تھی جہاں یہ مطالبہ کیا گیا. اور یہ بھی انہوں نے اس بات پہ بھی بالکل برملا انداز میں کہا کہ یہ تو واقعی بہت بڑا ظلم و ستم ہے. ان کی خواہش کے مطابق یہ میتوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. اور یہ صرف یہی نہیں، انہوں نے ڈوزیئر کی جب بات کی تو اس میں ڈوزیئر کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں. اس پہ ہم ایک پروگرام میں پہلے بڑی ڈیٹیل میں مظہر برلا صاحب اور میں آپ کو بتا چکے ہیں. افغانستان کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے وہاں خطاب کرتے ہوئے ورچوئل خطاب میں کیا کہا، انہی کی زبانی سناتے ہیں، پھر افغانستان پہ بات کرتے ہیں. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan when we joined the US war on terror after 9/11. 80,000 Pakistanis died. $150 billion was lost to our economy. There were 3.5 million internally displaced Pakistanis. And why did this happen? In the 80s, Pakistan was a frontline state in fighting against the occupation of Afghanistan. Pakistan and the United States trained Mujahideen groups to fight for the liberation of Afghanistan. Amongst those Mujahideen groups were Al-Qaeda, were various groups from all over the world. There were Mujahideen, Afghan Mujahideen. These were considered heroes. President Ronald Reagan invited them to White House in 1983. And according to news items, he compared them to the founding fathers of the United States. They were heroes. Come 1989, the Soviets leave. جی مجھے تو اس کلپ کو سن کے وزیر اعظم عمران خان کے کہ مجاہدین نے مل کے بنائے، پروان چڑھایا، ان کو کھانے آپ کھلاتے رہے وائٹ ہاؤس میں بلا کے، اور پھر دہشت گرد بنا دیا، اور پھر آپ نے ان کو دہشت گرد بنا دیا. کیا ہوتا ہے؟ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. دیکھیے وزیر اعظم کی پوری تقریر میں انہی دوہرے معیارات پہ گفتگو ہے. اب آپ دیکھیے انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ 40-42 سال سے سفر کر رہا ہے، درست ہے، متاثر ہو رہا ہے. جب وہاں رشینز نے حملہ کیا تو پاکستان امریکن اتحادی تھا. یہ جو کھانوں کا حوالہ دیا اسی دور میں، تو پاکستان نے مہاجرین کا بوجھ سہا اور اس میں بہت سے مسائل پیدا ہوئے. میں ان مسائل کی طرف نہیں جاتا اتنا، لیکن پاکستان کو اس کی قیمت چکانا پڑی. اب جو پچھلے 20 سال کا ٹینور جو گنوایا ہے خان صاحب نے، اس میں دیکھیے کہ پاکستان امریکہ کا اتحادی، فرنٹ لائن اتحادی بنا دہشت گردی کے خلاف. ہمیں اس کی قیمت کیا ادا کرنا پڑی؟ ہمیں اپنے 80,000 شہریوں سے محروم ہونا پڑا. $150 بلین ہمارا نقصان ہوا. اب ہم $1 بلین کی طرف دیکھتے ہیں. ایسے ہی تو ہمارا جو کھاتا پیتا ملک تھا اس کو اتنا نقصان ہوا امریکیوں کی وجہ سے. اور 35 لاکھ پاکستانی اس آپریشن کی وجہ سے بے گھر ہوئے عارضی طور پہ جڑ. تو اب اسی لیے عمران خان صاحب دنیا کو کہہ رہے ہیں، امریکنز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی اداؤں پہ دیکھیں، غور کریں اور ایک مستحکم افغانستان کی طرف آئیں. آپ سب لوگ پوری دنیا کردار ادا کرے. ٹھیک ہے. یہاں پھر ہمیں وہ علامہ اقبال کا جو دیکھیے کتنا بڑا فلاسفر تھا، کتنا پہلے اس نے کہہ دیا تھا کہ ایشیا کا دل ہے افغانستان. اگر اس دل میں سکون ہوگا تو ہر جگہ سکون ہوگا، اگر یہاں بے چینی رہی تو ہر جگہ بے چینی ہوگی. ایسے ہی. اچھا، نئے حکمران جو آگے ہیں طالبان کی صورت میں افغانستان میں، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. ان کو تسلیم کرنا پڑے گا، ان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ان کو اگر آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے، ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، خطے میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا، ان سے بات چیت کا راستہ کھولنا ہوگا،
ان سے اگر ڈیڈ لاک پیدا کیا گیا, ان سے بات چیت کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں, اس طرح کا بھی اندیا دیا گیا. دیکھیے آپ نے پہلے ایک حوالہ دیا ہوسی قبیلے کا جی کہ جب وہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو یہ جو پرو امریکن میڈیا ہے یہ انہیں ہوسی باغی کہتا ہے. جی اسی طرح یہ جو افغانستان کے لوگ ہیں ان کی اپنی زمین ہے, اپنا وطن ہے, ان کو تسلیم نہیں کرو گے تو کس کو کرو گے بھائی؟ ان کا وطن ہے, وہاں جو بھی حکومت آ جائے, کسی کی بھی آ جائے, آپ کو تسلیم کرنا چاہیے. ایسے ہی وہ ایک ملک ہے, آزاد ملک ہے, اس میں ایک حکومت بن گئی ہے. آپ کو اسلامی حکومتوں سے بڑی نفرت صحیح, لیکن بھائی آپ قبول تو کریں ایسے ہی کہ وہاں کی حکومت ہے اور وہ لوگ ان سے مطمئن ہیں, آپ کو تسلیم کرنا چاہیے, ساری دنیا کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ صحیح بات ہے خان صاحب کی, صحیح. اس میں تو کوئی شک نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے صرف پاکستان کا نہیں, مسلم دنیا کا اور مسلم دنیا سے ہٹ کے تھرڈ ورلڈ کے سارے غریب ملکوں کا مقدمہ لڑا ہے. صحیح ہے. میں ایک بات علی رضا علوی صاحب کرتا چلوں کہ یہ جو لوگ ہمارے ویسٹ سے پڑھ کے آتے ہیں نا, جیسے محمد علی جناح, ذوالفقار علی بھٹو یا عمران خان, یہ ان کی چالوں کو سمجھتے ہیں, اس کے مطابق جواب دیتے ہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح. کیونکہ یہ حکمران یہ جو پاکستان میں آئے جتنے بھی لیڈرز تھے, بھٹو صاحب کا حوالہ دیا گیا, امبانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا حوالہ دیا گیا, یا عمران خان جو بھی ہیں, یا اور باقی جتنے بھی لیڈرز ہیں, ظاہر ہے جو وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں ان کے ماحول کو سمجھتے ہیں, ان کی عادات کو سمجھتے ہیں, ان کے اطوار کو سمجھتے ہیں, ان کی تمام مزاجوں کو سمجھتے ہیں, اس لیے اس حوالے سے ان کا جواب دیتے ہیں. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کے خطاب پر ہم بات کر رہے تھے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. مولا بخش چانڈیو کا کہنا ہے کہ سلیکٹڈ اسی طرح کنٹرول ڈیموکریسی چاہتے ہیں جس طرح وہ کنٹرولڈ میڈیا چاہتے ہیں. وہ دونوں کام اسی طرح چاہتے ہیں, جس طرح خود کنٹرولڈ ہیں اسی طرح کا انہیں کنٹرولڈ میڈیا چاہیے, اسی طرح کی انہیں کنٹرولڈ ڈیموکریسی چاہیے, اور وہ خود بھی کنٹرولڈ ہیں. مولا بخش چانڈیو صاحب بزرگ رہنما ہیں, ان پہ کیا بات کی جائے. گزارش یہ ہے کہ سندھ کے مسائل تو ان سے حل نہیں ہو رہے, اور سلیکٹڈ کہہ دینا کسی کو, وہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں, ایم این ایس کے ووٹ, اگر ان کو ایسا ہی اتنا ہی سلیکٹڈ ہے تو وہ استعفیٰ دے دیں, گھر جائیں. یہ کیوں نہیں استعفیٰ دیتے؟ مولانا فضل الرحمان کا تو اختلاف ان سے یہ ہے کہ بھئی آپ استعفیٰ دیں, تو چانڈیو صاحب استعفیٰ دیں. ان کی جماعت ایک حکومت, صوبائی حکومت کے پیچھے انہوں نے اپوزیشن کا اتحاد توڑا, اور پھر انہوں نے کہاں حکومت کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. کبھی آپ نون لیگ کے رہنماؤں سے پوچھیں یا جے یو آئی کے رہنماؤں سے پوچھیں, وہ بتائیں گے کہاں کہاں انہوں نے حکومت کو فیسیلیٹیٹ کیا. یہ میرا خیال ہے ان کی میلی بھگت ہے حکومت کے ساتھ. آپ سندھ کی بات کریں, دیکھیے کراچی سے ایک وفاقی وزیر ہیں میری ٹائم کے, علی زیدی, انہوں نے کام کیا کراچی کے لیے. کیا کام کیا؟ 21 ستمبر کو اور 23 ستمبر کو بیجنگ میں 2 اجلاس ہوئے. طے معاملہ ہوا کہ کراچی کے سمندروں پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. پورٹ قاسم کا وسیع و عریض علاقہ, کراچی کو ایک اہم بندرگاہ کے طور پر ڈکلیئر کر کے اس پہ کام شروع ہوگا. کوئی $3.5 بلین سے زیادہ مالیت کا یہ پروجیکٹ ہے. اچھا, واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے گا, وہاں جو جزیرے ہیں وہاں غریبوں کے لیے گھر بنیں گے, اور 2 ترقیاتی کام ہیں وہ ہوں گے. تو وہ تو لے آئے کراچی کے لیے $3.5 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری. ٹھیک ہے. تو جو سندھ حکومت کو پیسے ملتے ہیں وہ تو سندھ کے لوگوں پر لگا دیں. کبھی سندھ کی حالت تو دیکھیے. مولا بخش چانڈیو صاحب سے کہیں کسی دن کہ جناب آپ حیدرآباد, کراچی سے حیدرآباد جاتے ہیں, حیدرآباد سے نکل کر
کبھی سندھ کے گوٹھوں کا چھوٹے علاقوں کا اندازہ لگائیے, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ابھی چیف جسٹس صاحب نے 2 دن پہلے تو بات کی ہے اور اسی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کی ہے کہ آپ کو اتنا بجٹ دیا جاتا ہے, آپ نے سکھر کا کیا حال کیا, آپ نے فلاں شہر کا کیا حال کیا. آج یہ لیڈر کہتے ہوئے پائے گئے نا کہ چیف جسٹس صاحب کی بات پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو کراچی کو انہوں نے کہا یہ تو کوڑا دان بنا دیا پکڑ کے سندھ گورنمنٹ نے. صحیح ہے. جماعت اسلامی کے وہاں کے جو امیر ہیں کراچی کے, حافظ نعیم صاحب, ان کا بیان, انہوں نے کہا وہ مرتضیٰ وہاب کا تو چہرہ ہے سامنے, لوٹ مار تو جاگیردار کریں گے. تو کراچی کے مسائل ہیں, سندھ کے مسائل ہیں, وہ حل کریں, اس پہ توجہ دیں, اچھے افسر لگائیں. اچھے افسر جہاں ہوتے ہیں نا وہ کام بہتر کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہیں اچھے افسر ابھی بھی. اچھا, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمام افسران جو ہیں وہ بدنیت ہیں یا ڈھیلے ہیں یا کام نہیں کرتے. بہت سے افسران ہیں جن کا عوامی خدمت پہ یقین ہے. صحیح. میں ایک مثال دیتا ہوں. صحیح. میاں شہباز شریف کے دور میں میاں والی میں ایک شخص کو ڈی پی او لگایا گیا, سرفراز خان ورک. اچھا. میاں والی کے لوگ اس کے دیوانے ہو گئے. ایم پی ایم این اے نہیں, عام پبلک. ٹھیک ہے. مسائل ختم کر دیے, جرائم ختم کر دیے. صحیح. اور جب اس کا تبادلہ ہوا تو میاں والی میں 10 دن تک جلوس نکلتے رہے, بینر لے کے لوگ آ جاتے تھے کہ ہمارا ڈی پی او واپس دو. اچھا. لیکن ظاہر ہے ایک ڈی پی او نے مخصوص وقت کے لیے رہنا ہوتا ہے. موجودہ حکومت میں اسی شخص کو ڈی پی او لگا دیا گیا جھنگ. جھنگ آپ کو پتہ کئی حوالوں سے بڑا عجیب و غریب شہر ہے, عجیب و غریب علاقہ ہے. جی ہاں. لیکن جھنگ میں بھی انہوں نے وہی کام کیا, لوگوں کی خدمت کی, عام آدمی کے مسائل دور کیے. اور اب جب وہ جھنگ سے ٹرانسفر ہوئے تو لوگوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی, جو ایسا لگتا جیسے جلسہ ہو رہا ہے. صحیح ہے. ان کی جنگ سے جو رخصتی ہوئی وہ ایسے لگا جیسے کچھ جلسہ ہو رہا ہے اور پھول برسا رہے ہیں اور بگی پہ ان کو لے جایا جا رہا ہے. اور وہ کہاں آ رہے ہیں؟ آپ کے شہر اسلام آباد میں آ رہے ہیں. صحیح ہے. کیونکہ آپ کے شہر میں بھی مسائل بہت بڑھ گئے ہیں نا, ایسے بہت زیادہ اب تو یہاں بھی وارداتیں بہت ہو رہی ہیں. بڑھ گئی ہیں. ایسے شاندار افسر کی واقعات, ضرورت قتل و تھی غارت کے اسلام آباد واقعات. کو. جی ہاں بالکل. علوی صاحب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جی ہاں. کہ ہمارے معاشرے میں ایسے افسر بھی ہیں. جی ہاں بالکل, کوئی شک نہیں چاہیے. جہاں لوگ کام چور ہیں, جہاں لوگ حقوق پہ ڈاکہ مارنے والے ہیں, جہاں لوگ لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے لوگوں کو تکلیف دینا جو ان کے ذہنی ثواب کا کام ہے یا ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے, وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو لوگوں کے لیے جاگتے ہیں, لوگوں کی محنت کرتے ہیں, اس معاشرے کے لیے, اس ملک کے لیے, اس وطن کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہی باعث عزت ہوتے ہیں. آج جتنے آپ سے ملاقات ہوگی, کل آپ سے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.